امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بیان ہے. یہ امام حمیدی کون ہے؟ بخاری کے راویوں میں ان کا شمار ہے. بلکہ پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے اس میں حمیدی کا بھی ذکر ہے. اتنے بڑے محدث ہیں حمیدی, انہوں نے لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے 50 سال تک رویا بیٹے کے لیے. 50 سال تک روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. پھر ایک دن آیا کہ دونوں باپ بیٹے ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو مصر بلایا کہ اب آپ ملک شام چھوڑ دیں, مصر آئیں. تو یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھی پر بیٹھے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے ہاتھی پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق ہاتھی پر. اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے تھے اونٹنی پر. تو اب باپ اور بیٹے میں جب 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی, وہ بھی 50 سال دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے, تو اس کا شوق فرشتوں کو اتنا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ آج ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کا ملن دیکھنے کے لیے جائیں کہ 50 سال کے بعد باپ بیٹے ملتے کیسے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کو انتظار تھا. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جو میری محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے, آنکھوں کھو دی, آنکھیں سفید ہو گئی, میرا کرتا ڈالنے سے تو آنکھیں مل گئی, میرے باپ نے کتنے صدمے اٹھائے, آج میں اپنے باپ کی زیارت کروں گا. اور یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرا بیٹا جب کھویا تھا تو 8-10 سال کا تھا, آج 50 سال ہو گئے, اب وہ بیٹوں کا باپ بن گیا, اس کے کئی بیٹے ہو گئے, آج میرا بیٹا, اور وہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا. اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے. بے ادبی میں نہیں ہوا یہ, نبی تو یہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو خطا کر ہی نہیں سکتا. باپ کی محبت میں اتنے جذباتی, اتنے گم ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہونا بھول گئے. اللہ نے وہی فرمائی یوسف تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا, اب اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا, بدلہ یہ ملے گا, آج کے بعد آپ کی نسل میں اب میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا. آپ اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, اب آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد اس بات کو یوں نبھایا گیا کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا. جتنے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب نبی ہوئے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں فرمایا. آپ غور کریں, یوسف جیسا نبی اگر جذباتی ہو کر باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا بھول جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے گھر اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آج اگر بیٹے باپ کو آنکھیں دکھائیں, باپ پر ہاتھ اٹھائیں, باپ کو گھور کے دیکھیں, باپ کو گھر سے نکالیں, باپ کو مار پیٹ کریں, اندازہ کریں یہ مالیگاؤں شہر آج بھی ایسا ہے. بے شمار باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی پناہ ملے. کوئی مسجد کے پاس پڑا ہے, کوئی بس اسٹینڈ کے پاس پڑا ہے, کوئی برج کے نیچے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لوگ پہلے کہتے تھے, کیا کہتے تھے لوگ, یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے, مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کہ نہیں کرے گی. میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو, جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اور ہمیشہ یاد رکھنا, یہ بات بالکل سچی ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی, اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی. ایک